السلام علیکم۔ کلاس 4 آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ناظرہ میں، تو وہ ہے سورہ ناس، اور سورہ ناس کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے، اس کی دوبارہ ریویژن ہو رہی ہے۔ تو میں آپ کو اس کا ترجمہ پڑھا دیتی ہوں۔ بہتر یہ ہوگا کہ ترجمے سمیت اس کو یاد کرے، تاکہ ہمیں قرآن مجید کے معنی کا، ان کے الفاظ کا پتہ چلے کہ کس مقام پر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اور ہمیں کس کام کا حکم دے رہے ہیں، اور کن چیزوں سے ہمیں روک رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے۔ یہاں پر جو ان 4 صورتوں میں جو قل کے الفاظ ہیں، تو اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں میرا رب الناس، لوگوں کے رب سے، یعنی میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں۔ مالک الناس، لوگوں کے مالک سے، یعنی یہاں پر بھی میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں جو تمام لوگوں کا مالک ہے۔ الہ الناس، اور لوگوں کے معبود سے، یعنی ہم سب کا معبود جو ہے تو وہ ایک اللہ تعالیٰ ہے، تو اس سے۔ من شر الوسواس، اور وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ خناس، جو وسوسہ ڈالنے کے بعد پیچھے ہٹ جائے، یعنی اس سے مراد ہمارا نفس ہے، شیطان ہے، جو ہمیں بعض اوقات گناہوں پر اور باقی غلط کاموں پہ اکساتا ہے، ہمارے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے، اور پھر جب ہم وہ غلطی کر دیتے ہیں تو وہ ہم سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ الذی، اور اس کے شر سے، وسوسہ، جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں، من الجنت، جنات میں سے، والناس، اور لوگوں میں سے، یعنی جنات جو ہے تو وہ بھی تو شیطان کی ہی اولاد میں آتے ہیں، شیطان کی ہی ایک قسم ہوتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ ایک اپنا ذاتی شیطان بھی ہوتا ہے، جو وہ اس سے غلطیاں کرنے پر اور گناہ کے کام کرنے پہ ورغلاتا ہے، اس کو اکساتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ بھی دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ دوسروں کو برے کام کرنے کا کہتے ہیں، کبھی ان کو اچھا کام کرنے کا نہیں دیتے، جبکہ وہ جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ان کو اچھائی سے منع کرتے ہیں۔ تو اس سورہ ناس میں ایسے لوگوں کے اور ایسے جنات کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہیں جو ہمیں گناہوں کی طرف بلاتے ہیں۔